السلام علیکم ناظرین، ننکانہ صاحب نیوز ویوز کے ساتھ علی یار سیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے بونگ مسجد کے حوالے سے۔ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے مغرب میں بونگ نامی ایک قصبہ آباد ہے، جس کی وجہ شہرت یہاں موجود وہ شاہکار ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ رئیس غازی محمد کی بنائی گئی بونگ مسجد ہے، جو 50 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر 1932 میں شروع ہوئی، جب نواب آف باولپور کے دوست رئیس غازی محمد نے اپنے محل نما حویلی کے پاس ایک عالی شان مسجد بنوانے کا سوچا۔ رئیس محمد غازی بونگ کے رئیس اعزازی طور پر مجسٹریٹ اور باولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ رئیس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اللہ لوگ شخص تھے، جن کی بندگی کا مشن عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کے پاس مسجد میں نماز ادا کرنے گئے کہ اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا گھر اتنا شاندار اور خوبصورت ہے تو پھر اللہ تو اس سے کہیں زیادہ کا حق رکھتا ہے۔ بس یہی سوچ آپ نے یہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروانے کا ارادہ کر لیا، جو اس محل سے بھی شاندار ہو۔ اگر تعمیر کی بات کی جائے تو ماسٹر عبدالحمید کی زیر نگرانی مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی، جس کے ایک ایک مرحلے پر رئیس صاحب نے ذاتی دلچسپی لی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک مدرسہ اور رہائشی کمرے بھی تعمیر کیے جانے تھے۔ روایت ہے کہ اس مسجد کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک خاکے رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ یہی بات ہمیں ان کے ایک جانشین نے بھی بتائی۔ رئیس غازی محمد باہر کے ممالک سے مساجد کا جو بھی ڈیزائن پسند کر کے لاتے، اسی کے مطابق بونگ مسجد میں تبدیلی کروا دیتے۔ سال 1950 میں جب سیم نے اس مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو مرکزی عمارت کو شہید کر کے تقریباً 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنایا گیا اور اس پہ مسجد کی تعمیر نئے سرے سے کی گئی۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی، جس کی وجہ سے 50 سال یہ تعمیر ہوتی رہی۔ تعمیر کے لیے اٹلی، ہنگری، آسٹریلیا سے سنگے سرخ، سنگے مرمر، سنگے خارا، سنگے سرمئی اور سنگے سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے، ٹائلوں پر پھول بنانے، مینا کاری و خطاطی کرنے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے، گل کاری کرنے اور سونے کے پھول بنانے والے ہزاروں کاریگر کراچی، راجستھان اور برصغیر کے دیگر حصوں سے بلوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے مزدور تو اتنے عمر رسیدہ تھے کہ وہ تعمیر کے دوران ہی چل بسے، لیکن ان کے بیٹوں اور پوتوں نے تعمیر کے کام کو جاری رکھا۔ ماہرین نے اس مسجد کے ڈیزائن میں لاہور، ایران، ترکی کے طرز تعمیر کو اسپین اور دیگر مغربی ممالک کے طرز تعمیر سے ملا کر مشرق و مغرب کے بہترین اشتراکی مثال قائم کی۔ روایتی تعمیراتی کرافٹ جیسے سنگے مرمر، ساگوان، ہاتھی دانت، سنگے سلیمانی، چمکدار ٹائلز، استرکاری، شیشے کے کام اور کوزہ گری کو جدید مصنوعی تکنیکوں جیسے چپسی، فرش، پتھر کی کنکریوں کو سیمنٹ میں ملا کر پچی کاری سے تیار کیا گیا۔ فرش سیمنٹ کے رنگین ٹائل خالص لوہے اور پتھر کی استکاری سے ملا کر استعمال کیا گیا۔ اندرونی حصوں پر کمال کی نقش نگاری کا کام کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اندرونی محراب کے اوپر سونے و چاندی کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ غازی صاحب کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ ان دنوں بونگ اور اطراف کے علاقوں میں پکی سڑک ناپید تھی، سو بھاری مشینیں اور تعمیر کے دیگر لوازمات صادق آباد کے چھکڑوں اور اونٹوں پہ لاد کر یہاں تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہاں کے تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کے بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ 1975 میں مسجد بننے سے 7 سال پہلے رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے ولی عہد رئیس شبیر محمد نے والد کے کام کو آگے بڑھایا۔ 1982 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد میں ایک وسیع دارالمطالعہ، مدرسہ اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں تقریباً 2500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹی مسجد علیحدہ موجود ہے، جو جمعہ مسجد کہلاتی ہے۔ شہر میں مزار حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے صدر دروازے سے مشابہت رکھتا مرکزی دروازہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور فوارے اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی انفرادیت سے متاثر ہو کر بونگ مسجد کو 1986 میں تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 2004 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ بونگ مسجد رحیم یار خان سمیت وسیب کی سیاحت کا اہم حصہ بھی، جہاں دور دور سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ننکانہ صاحب نیوز ویوز پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی دلچسپ معلومات سے آگاہ رہیں۔